بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، کیونکہ دین ابراہیمی ہے، سارے دین ابراہیمی ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیمی کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر حضرت یعقوب، اور پھر آگے سلسلہ سارا، وہ پورا انبیاؤں کا ایک چیپٹر۔ اور ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد، اور پھر درمیان میں نبی کوئی نہیں آیا لیکن توحید پرست سارے تھے، اور اس کے بعد آخری رسول کی۔ لیکن یہ سارے اس لیے یہ جو آج کرسچن، جیوز اور مسلمان، یہ سب دین ابراہیمی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ بہت غیرت مند تھے، غیور تھے۔ بیان ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ کو، سارہ کو سوار کر رہے تھے گھر میں، تو دیکھا ایک اجنبی اندر آ گیا۔ نبی تھے، غیرت، تم کون ہو، کہاں سے، کیسے آئے؟ تو اس نے بولا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ملائکہ ہوں، انسان کی صورت میں آیا ہوں۔ کہا کون؟ کہا میں حضرت اسرائیل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھے کہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا نہیں، میں آپ کی جان لینے نہیں آیا۔ ویسے خدا حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ سید الملائکہ ہیں، لیکن ابھی ایک پیغام کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل انتخاب کیا ہے، دوست انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غیرت مند تھے، غیور تھے، اور میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اخلاق کو معاشرے کے بہتر کرنے کی جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ غیرت۔ غیرت کس چیز سے؟ تغیر سے، یعنی چینجنگ۔ کوئی واقعہ ہو، حادثہ ہو، غیرت جاگ گئی۔ کیا چیز ہے جو جاگ جاتی ہے؟ کہاں سے جاگ جاتی ہے؟ سوری ہوتی ہے؟ غیرت آ گئی، غیرت تھی، غیرت مند تھا، یوں مار دیا اس نے۔ ہمارے یہاں غیرت کے کیا معنی ہے؟ غیرت مند تھا، اس نے فلانے کو گولی مار دی۔ غیرت مند تھا، اپنی بیٹی کو مار دیا۔ یہ کون سی غیرت ہے؟ بڑے معاشرہ اس کو غیرت کہتا ہے۔ خوب غیرت کئی معنوں میں ہے۔ خوب ایک غیرت آپ کی ذاتی ہے، اطراف ہے، گھر ہے۔ ایک غیرت کا تعلق آپ کے قوم سے، قوم کی غیرت، ملک کے لیے غیور ہونا، غیرت مند ہونا۔ دشمن کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ غیرت ضروری ہے۔ اسی غیرت کو جو انسان میں عکس العمل پیدا کرتی ہے، یہی آج لاسٹ ہو گئی۔ لاسٹ غیرت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، آئیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیسے غیرتوں کا قصہ سنا رہا ہے، کیسی غیرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قصہ آپ نے سنا ہوا۔ جب ان کو شہر سے باہر نکل گئے تھے، چلے گئے، کچھ نہیں تھا، تو ایک جگہ لوگ پانی بھر رہے تھے، تو دیکھا دو خواتین کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں بھر رہی۔ کون ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جنہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مرد ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھر دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی بھر دیا، طاقتور تھے۔ پھر کہا کہ میں لے بھی چلتا ہوں۔ ان کہا کہ ہمارے گھر چلیں۔ ان کہا ٹھیک ہے۔ اب جو گھر لے کے جائے گا وہ آگے آگے چلے گا، جس کو نہیں پتا وہ پیچھے چلے گا۔ مگر حضرت موسیٰ کی غیرت، قرآن عزیزان محترم، کیونکہ ہم نے، میرے وہ یہ بات ہے نا، ہم تو مردے کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے گا۔ رسول خدا کی حدیث ہے، کسی بھی نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو، نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو۔
کہا میں آگے آگے چلوں گا، کہا جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجیے گا، میں اس طرف مڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف کا واقعہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کس طرح حضرت یوسف کو، لیکن قرآن کی خوبصورتی کیسی ہے کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کتنا ادب، کتنا احترام، کیوں؟ کیونکہ خدا خود غیرت کے تقاضے کو قائم رکھتا ہے۔ کس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ انسان اس سے عفت حاصل کرتا ہے۔ زلیخا، پھر وہ خود مصر کی خواتین، کیا کہا حضرت یوسف نے جب سب پیچھے پڑ گئے؟ کیا کہا پروردگار اس سے بہتر ہے تو مجھے زندان میں ڈال دے۔ خود خدا کو کہا، غیرت یوسف، حیرت ہے۔ آیت اللہ جعفر مجتہد تہرانی، جن کا میں پہلے بھی ذکر کیا کہ شاید آنے والے دنوں میں، بہت عجیب شخصیت تھی۔ یہاں آدمی سوچتا تھا، بولتا تھا، وہاں آ جاتے تھے۔ کہتے میں مسجد سہلا گیا، مسجد سہلا آپ جانتے ہیں، نجف، کوفہ، جہاں امام سے منسوب ہے، بڑے مقامات ہیں۔ کہہ رہا میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ دو جوان اچھے لباس پہنے ہوئے لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں امام کے لیے، گریے، رو رہے ہیں۔ میں نے جا کے ان کو سمجھایا کیا کر رہے ہو، بس کافی ہے۔ بہرحال وہ سمجھے، باہر نکلے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بڑی زبردستی گاڑی تھی، مجھے بھی بٹھایا اور لے گئے۔ کہا بغداد لے گئے۔ جوانوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ مجھے لے گئے بغداد، مجھے ایک گھر میں، بہت اچھا سا گھر تھا، اور باہر چلے گئے۔ اس گھر میں چند خواتین تھیں اور مجھے بند کر کے چلے گئے، اور وہ مجھے کہیں کہ ہمارے ساتھ نکاح کرو۔ میں چند ماہ وہاں رہا، روز زندہ ہوتا تھا، روز مرتا تھا۔ آسان نہیں ہے۔ یہاں تو ایک تصویر آ جائے تو صبر نہیں ہوتا، اڑتی ہوئی کوئی فرینڈ ریکویسٹ آ جائے، 6 مہینے ایسے نہیں آیا لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ جانے ابن سیرین جو خواب کی تعبیر بتاتا تھا، مشہور تھا، خوبصورت تھا، بہانے سے کسی گھر میں گھسایا اس کو سامان لانے، بند کر دیا، کہا کہ غلط فعل انجام دو، کہا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، بھاگا چھت کی طرف اور چھت سے کود گیا، مرنے کا تھا، ٹوٹ جائیں گی ہڈیاں، لیکن دیکھا کہ کوئی ہاتھ آئے، انہوں نے اس کو روک لیا۔ خدا جو یوسف کے لیے 7 بند دروازے کھول سکتا ہے، وہی خدا آپ کے لیے، میرے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔